دریائے راوی میں پانی کی سطح ایک بار پھر بلند ہونے لگی۔ شاہدرہ میں بہاؤ 36,000 سے بڑھ کر 65,000 کیوسک ہوگا۔ پی ٹی ایم اے کے مطابق سائفن، جسڑ اور ہیڈ بلوکی پر بھی پانی کی سطح بلند۔ نشیبی علاقوں میں ممکنہ خطرات کے پیش نظر الرٹ جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ممکنہ سیلاب کے پیش نظر ہر ممکن اقدامات کرنے کی ہدایت۔ بھارت میں تھن ڈیم بھر چکا۔ اگلے 2 سے 3 ہفتے راوی میں پانی کی سطح بلند رہے گی۔ راوی میں صورتحال پہلے جیسی نہیں ہوگی مگر پانی میں اضافہ ہوگا۔ راوی کا پانی چناب میں جانے کے بجائے واپس آ رہا، جس کی وجہ سے پانی کا لیول کم نہیں ہو رہا۔ ڈی جی پی ٹی ایم عرفان علی کاٹھیا کی میڈیا بریفنگ۔ راوی کی زمین پر سوسائٹیاں بنانے والوں کے خلاف ایکشن شروع۔ اینٹی کرپشن نے نجی سوسائٹی کے مالک کو گرفتار کر لیا۔ روڈا اور ایل ڈی اے سے راوی میں قائم غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کا ریکارڈ بھی طلب۔ ملزم نے دریا میں 12,000 کنال کے پلاٹ فروخت کیے۔ سوسائٹی کو متعلقہ اداروں سے منظور بھی نہیں کرایا گیا۔ دریاؤں میں طغیانی برقرار، اب تک 43 افراد بے رحم لہروں کا شکار۔ پی ٹی ایم اے نے جانی اور مالی نقصان کی نئی رپورٹ جاری کر دی۔ راوی، ستلج اور چناب میں سیلابی صورتحال کے باعث 33,63,000 افراد متاثر۔ 3300 سے زائد دیہات زیر آب آ چکے۔ 12,92,000 لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ متاثرہ ضلع میں 405 ریلیف کیمپ قائم۔ سیلاب متاثرین کی بحالی کا کام جاری ہے۔ صدر مملکت آصف زرداری کا گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے رابطہ۔ آصف زرداری نے گورنر پنجاب سے صوبے میں سیلاب کی صورتحال پر بات چیت کی۔ گورنر سردار سلیم حیدر نے صدر مملکت کو صوبے میں سیلاب کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ اس کڑے وقت میں ہم عوام کے ساتھ ہیں، گورنر پنجاب کی صدر مملکت کو بریفنگ۔ راوی اور ستلج کے سیلابی ریلے تباہی کی داستانیں چھوڑنے لگے۔ پیر محل میں ہیڈ سدھانی کو بچانے کے لیے مائی سفورہ بند کو 2 مقامات سے بارودی مواد سے اڑا دیا گیا۔ دریائے ستلج میں طغیانی سے لودھراں اور بہاولپور کے 3 بند ٹوٹ گئے۔ پانی قریبی آبادیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ ہزاروں ایکڑ زرعی زمین زیر آب آنے کا خدشہ۔ مکینوں کو فوری طور پر محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہونے کی ہدایت۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا سیلاب سے متاثرہ موہلنوال کا دورہ۔ بچیوں کا جہیز تباہ ہونے والی متاثرہ فیملی سے ملاقات۔ گورنر پنجاب نے متاثرہ فیملی کی 9 بچیوں کی شادی کی ذمہ داری لے لی۔ سردار سلیم حیدر کی اہل علاقہ سے بھی ملاقات۔ بولے شدید بارشوں اور سیلاب سے پنجاب میں تباہی مچا دی ہے۔ اس وقت میری تمام تر توانائیاں سیلاب زدگان کی بحالی پر مرکوز ہیں۔ یہ وقت سیاست کا نہیں، متاثرین کو ہر ممکن مدد فراہم کی جائے گی۔ سیلاب متاثرین کی دلجوئی اور سہولیات کی فراہمی۔ کمشنر لاہور ڈویژن مریم خان کے ریلیف کیمپس کے دورے۔ راولپنڈی کے نشیبی علاقوں سے پانی نکالنے کے لیے مؤثر پلاننگ کی ہدایت۔ فلڈ ریلیف کیمپ میں مقیم افراد کی تمام ضروریات کے مطابق سہولیات کو یقینی بنانے کا حکم۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آج لاہور پہنچیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی لاہور اور پنجاب کی تنظیموں سے ملاقات بھی کریں گے۔ بلاول بھٹو پیپلز پارٹی لاہور اور پنجاب کی تنظیموں کے حوالے سے اہم فیصلے کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری لاہور میں 4 روز تک قیام کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے درختوں کی نیلامی کی آڑ میں جنگلوں کی کٹائی کا دھندا بند کرا دیا۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار جنگل کی لکڑی کی نیلامی کا روایتی نظام ختم کرنے کا بڑا فیصلہ۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ جدید ٹیکنالوجی اور میپنگ کی مدد سے نئے اور شفاف قواعد و ضوابط بنائے جائیں گے۔ جنگلات کے تحفظ اور فروغ کے ماہرین کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے دلیرانہ فیصلے کا خیر مقدم۔ پنجاب یونیورسٹی میں ایپسب کے زیر اہتمام آگاہی سیمینار کا انعقاد۔ چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ سیمینار کے شرکت سے خطاب کیا اور طلباء کے سوالات کے جوابات دیے۔ ایپسب کے چیئرمین چودھری عبد الرحمان اور پنجاب گروپ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سہیل افضل کی بھی شرکت۔ نئے صوبے بننے سے کسی کا ذاتی فائدہ نہیں ہوگا، گورننس بہتر اور اخراجات کم ہوں گے۔ عوامی حقوق، مساوات اور مسائل کی منصفانہ تقسیم لازمی ہے۔ پیسہ اور طاقت ہمیشہ بادشاہت کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود کا ایپسب کے تحت آگاہی سیمینار سے خطاب۔ کہا مملکت 7 اجزاء پر قائم ہوتی ہے، جن میں سب سے اہم پبلک ویلفیئر ہے۔ پنجاب آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے۔ بہتر حکمرانی کے لیے ڈویژنز کو صوبے بنایا جائے۔ پاکستان میں 44% بچے مکمل خوراک سے محروم۔ 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر۔ بے روزگاروں کی فوج تیار ہو رہی ہے۔
चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का इजहार तशवीश, कहा हम सब से सिर्फ चंद अफ्रीकी ममालिक पीछे हैं। भूख और पसमानदगी पर हुकूमत और मकामी अदारों को फौरी इकदाम करना होगा। वक्त आ गया है कि सोचें हम किस माशरे में रह रहे हैं, कितने लोग भूखे हैं। ये काम हुकूमत और लोकल गवर्नमेंट ने करना है। वसाइल की कमी नहीं, बस क़यादत का फुकदान है। लीडरशिप खानदानों तक महदूद, नौजवान आगे नहीं आ पा रहे। आम आदमी सियासत में आकर भी एक हद से आगे नहीं जा सकता। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का खिताब, कहा 33 सूबे होंगे तो 33 चीफ मिनिस्टर्स में से कुछ ज़रूर तरक्की की मिसाल बनेंगे। बड़े सिस्टम में मौसर क़यादत का आना आसान नहीं रहा। नए सूबे अलहदगी की तहरीकों का तोड़ हैं। बलूचिस्तान में 5 सूबे बने तो अलहदगी की बात ख़त्म हो जाएगी। भारत ने पंजाब को तकसीम करके खालिस्तान तहरीक ख़त्म की। जहां तरक्की हो वहां अलहदगी की बात नहीं होती। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का तकरीब से खिताब, कहा लोकल गवर्नमेंट सिर्फ मार्शल लॉ और वार में आई सियासी हुकूमतें नाकाम रहीं। अवाम नए सूबों पर मुत्तफिक हो तो क़यादत भी पीछे नहीं रहेगी। फौज पर तनकीद नहीं होनी चाहिए। हमारे फौजी जवान रोज शहीद हो रहे हैं, उनकी कुर्बानियों को फरामोश नहीं करना चाहिए। दुश्मन गालिब आए तो निज़ाम ज़िंदगी, तालीमी अदारे और अमन सब कुछ दाव पर लग जाएगा। सोशल मीडिया नफरत का जरिया बन चुका। 1 लाख बंदा सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाकर बैठ जाए तो क्या फैसला नहीं होगा। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का खिताब। चेयरमैन एफसब प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद की तकरीब में शिरकत पर इजहार तशक्कुर। बोले मियां आमिर महमूद के 400 कॉलेजेस हैं जहां लाखों बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारा अलमिया ये है कि हम अपने मोहसिन और हीरो की कदर नहीं करते। एफसब ने रिसर्च किया, मियां आमिर महमूद की बहुत सारी खिदमात हैं। जब तक इखलाकी तौर पर हम बेहतर नहीं होंगे कौम कैसे बनेगी। कमर्शियल गाड़ियां इदारा माहौलियात के रिडार पर बगैर विक्स फिटनेस सर्टिफिकेट कमर्शियल गाड़ियों को वार्निंग स्लिप्स का इजरा शुरू। डीजी माहौलियात इमरान हामिद शेख कहते हैं गुज़िश्ता 10 रोज़ में 391 गाड़ियों को वार्निंग स्लिप्स भेजी गई। 7 रोज़ बाद गाड़ियों को भारी जुर्माने और रूट परमिट कैंसिल करके गाड़ियों को बंद कर दिया जाएगा। बसों और ट्रकों से निकलने वाला धुआं फिज़ाई आलूदगी और माहौलियाती आलूदगी की बड़ी वजह है। बाइकर लेन के लिए लगाए गए डिवाइडर्स हादसात की बड़ी वजह करार। LDA टीपा और ट्रैफिक पुलिस के आला सतह इजलास में अहम इंकशाफात। ज़राए के मुताबिक फिरोजपुर रोड के 10 किलोमीटर एरिया में हादसा डिवाइडर्स के बायस हुए। LTA का लाहौर में बाइकर लेन मंसूबे को फिल फौर तोसी न देने का फैसला। डिवाइडर तर्ज पर बाइकर लेन मंसूबा अब मुकम्मल तौर पर तर्क कर दिया गया। वज़ीर आला होनहार अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 30,000 दरख्वास्तें वसूल। 15 सितंबर को पोर्टल दरख्वास्तों की वसूली बंद कर दिया जाएगी। रवां साल 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप फराहम की जाएंगी। स्कीम के तहत तलबा के तमाम तालीमी अखराजात फराहम किए जाएंगे। स्कॉलरशिप 4 से 5 साल के लिए फराहम किया जाएगा। स्कॉलरशिप में 30% मैट्रिक और 70% इंटरमीडिएट के नंबर्स की बुनियाद पर दिया जाएगा।